السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نثار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ٹی وی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اب تک تقریباً 30 سے زائد لوگ تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ سینئر رہنما بھی ہیں، اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سنڈے کو میں ایک ویلاگ کروں گا جس کی ڈیوریشن شارٹ ہی ہوگی، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جنرل سید عاصم منیر صاحب کے خلاف سازشیں کی گئی 2018 سے لے کے اب تک، اور کس طرح معجزانہ طور پہ وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے، اور کس طرح سازشیں کرنے والے خود ہی آپس میں لڑ پڑے اور جنرل سید عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی سٹاف بنے۔ یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، کیونکہ آپ کے فیڈ بیک سے ایک تو موٹیویشن ملتی ہے اور دوسرا اپنے کام کو میں مزید امپروو کر سکتا ہوں۔ تو آتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف۔ تو پی ٹی آئی کا مستقبل تو تاریکی نظر آتا ہے۔ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے جا چکے ہیں، جن میں سینئر رہنما فواد چودھری شامل ہیں، اسد عمر، شری مزاری، یہ تحریک انصاف کا فیس تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، فواد چودھری نے آج ٹویٹر کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ وہ تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاست میں بریک لے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بریک کتنی دیر کی ہوگی، چند مہینوں کی ہوگی یا پھر اس میں سال بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے یہ بھی لکھا کہ وہ نہ صرف تحریک انصاف سے بلکہ عمران خان سے بھی لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ ناظرین، فواد چودھری جب سے رہا ہوئے خاموش تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رہائی کے فوراً بعد ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے دوڑیں لگا دی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے بنا لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر نکلتے ہی انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور 9 مئی کو ہونے والے واقعات کی انہوں نے مذمت کی، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کا بھی مطالبہ کیا۔ اس کے بعد وہ گھر چلے گئے اور وہ خاموش رہے، اور اسی دوران ان کی بیگم نے عمران خان صاحب کو بھی آڑے ہاتھوں لیا کہ آپ نے سب لوگوں کے نام لیے لیکن فواد چودھری کا نام نہیں لیا۔ تو آج فائنلی فواد چودھری نے ٹویٹر یوز کرتے ہوئے تحریک انصاف سے اور عمران خان سے راستے جدا کر لیے۔ اس کے علاوہ شری مزاری، جو کہ ایک بڑا نام تھیں تحریک انصاف کا اور بڑی ایکٹیو ممبر تھیں، ایک بڑی آواز تھیں تحریک انصاف میں، انہوں نے بھی عمران خان اور تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا۔ چوتھی بار گرفتاری سے رہائی کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ان کی صحت بھی خراب ہے اور ان کے لیے ترجیح ان کی بیٹی اور ان کی اپنی صحت اور ان کی فیملی ہے، ان کی والدہ ہیں، تو وہ سیاست کو کنٹینیو نہیں کر سکتی اور نہ ہی تحریک انصاف کا حصہ رہ سکتی ہیں۔ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کی، لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب چوتھی بار ان کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد ان کی بیٹی نے عمران خان صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ عمران خان صاحب کو اپنے ورکرز کی اور نہ ہی اپنے لیڈرز کی کوئی پرواہ ہے، ان کو اپنی اور اپنی بیوی کی پڑی ہے۔ اور شاید پہلی بار گرفتاری کے بعد ان کی جب رہائی ہوئی تو باہر نکلتے ہی انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا تو ان کی بیٹی نے انہیں روکا، اور ان کی بیٹی کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں وہ روتی نظر آئیں، اور یہی لگتا ہے کہ انہیں اپنی بیٹی کی طرف سے پریشر تھا، اور ان کی بیٹی نے ہی ان کو کنونس کیا کہ ان کی صحت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ سیاست کو کنٹینیو کریں، لہذا شری مزاری نے سیاست کو بھی خیر آباد کہہ دیا اور عمران خان صاحب کا ساتھ بھی چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا فیس تحریک انصاف کا اسد عمر، انہوں نے تحریک انصاف تو نہیں چھوڑی لیکن وہ جنرل سیکرٹری تھے تحریک انصاف کے، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان حالات میں پارٹی کو لیڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلیم صافی، جو ایک بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا 11-12 مئی کو کہ اس 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف کا قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جہانگیر ترین اہم ترین ہو جائیں گے۔ اور آج جو خبریں چل رہی ہیں کہ تحریک انصاف سے بڑے بڑے نام جہانگیر خان ترین کے رابطے میں ہیں، اور جہانگیر ترین نے لاہور میں ڈیرے ڈال دیے، اور تحریک انصاف کے سابق ایم پی ایز اور ایم این ایز جہانگیر ترین سے رابطے کر رہے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے اس ہفتے میں جہانگیر ترین بہت سے تحریک انصاف کے لوگوں کو ساتھ لے کے ایک پریس کانفرنس کریں، ایک دھماکہ کریں، تو اس طرح تحریک انصاف کا فیوچر مجھے تاریک نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خواجہ آصف کا جو ریسنٹ بیان ہے، ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس بات پہ غور ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف پہ
پابندی لگا دی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ یہ آپشن بھی ایکسرسائز کرے گی، لیکن خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی اور کابینہ کرے گی، یہ صرف نون لیگ کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ لیکن ریاست کی جو پالیسی ہے تحریک انصاف کے لیے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور 9 مئی کے واقعات کے بعد ریاست کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی نرمی یا معافی تحریک انصاف کے لیے نہیں ہوگی۔ جوں دن گزریں گے تو جو فوجی کورٹس لگی ہیں ان میں کیسز چلیں گے، ان لوگوں کو سزائیں ہوں گی، تو یہ پریشر مزید بڑھے گا۔ یہ لوگ صرف 8 سے 10 دن کا پریشر برداشت نہیں کر سکے، تو آگے آپ کو نظر آئے گا کہ تحریک انصاف کے اور بھی بڑے بڑے نام تحریک انصاف کو خیر آباد کہیں گے۔ مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ کہیں عمران خان صاحب بھی تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان نہ کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات آپ کو یاد رہے کہ آج جب اسد عمر کو رہائی دی گئی تو جسٹس گل حسن نے یہ ریمارکس دیے کہ جب تک آپ یہاں سے رہا ہوتے ہی پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو آپ کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ بابر اعوان سے جو اسد عمر کے وکیل تھے ان کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا، اور بابر اعوان نے کہا کہ وہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد اسد عمر نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ فی الحال تحریک انصاف کو نہیں چھوڑ رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی کو رہا کیا گیا، اس کے فوراً بعد ان کو دوبارہ سے گرفتار کیا گیا، اور وہاں پہ جب ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تک پی ٹی آئی کا حصہ ہیں۔ تو جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، جو بیانیہ عمران خان صاحب نے ڈیولپ کیا اور جس طرح لوگوں کو اکسایا 9 مئی کے واقعات ہوئے، اس کے بعد تحریک انصاف کا کھڑا رہنا مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کسی کو بھی ٹکٹ دیں گے تو وہ جیت جائے گا، لیکن عمران خان صاحب کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ان کی پاپولیرٹی 2011 میں بھی بہت تھی، لیکن 2013 کے الیکشنز میں ان کی 35 سیٹیں ہی آئی تھیں۔ اس کے بعد 2018 میں انہوں نے الیکٹیبلز کو چنا، ان کو ٹکٹس دیے، اور پھر جہانگیر ترین نے بڑی محنت کی، اسٹیبلشمنٹ نے بڑی محنت کی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب حکومت میں آنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ لیکن اس بار ایسا نہیں لگتا کہ آگے الیکشن جب اکتوبر میں ہوں گے یا اگلے سال ہوں گے تو عمران خان صاحب دوبارہ سے اقتدار حاصل کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، عظمت شہداء کنونشن سے وزیر اعظم نے خطاب کیا اور دیگر پارٹی کے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کے دوران یہ کہا کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے اس کی پلاننگ کی گئی تھی زمان پارک میں، اور ایک پوری پلاننگ کے ساتھ فوجی تنصیبات پر اٹیک کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو حملہ کرنے والوں، منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو کسی بھی صورت معافی نہیں دی جائے گی، نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، اینڈ کیپ واچنگ پی ڈی ٹی وی۔